بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا شکر گزار ہوں, بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے. اس ملک کی عدالتی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے کہ ایک وزیر اعظم کا جوڈیشل مرڈر ہوتا ہے, کئی وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے جن کا قصور کوئی نہیں تھا, مگر یہ روش نئی دیکھی ہے کہ عدالتیں ملزمان کو گھر چھوڑ کے آتی ہیں اور اس بات کی گارنٹی مانگتی ہیں کہ ملزم کو بحفاظت گھر پہنچایا جائے گا اور گھر پہنچا کے رپورٹ دی جائے گی کہ ملزم گھر پہنچ گیا ہے. میں تو نہیں جانتا تھا, مگر عمران نیازی صاحب نے بتایا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہوتا ہے. ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا, اور ہمارے تو بڑے اچھے روابط تھے. ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھلے انسان ہیں, مگر 4 ماہ کی حکومت میں جو کرتوت انہوں نے کی اور ان کے صاحبزادے نے, انہوں نے کرپشن کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے. یہاں تک کہ بشرا بی بی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی بزدار نے تو کچھ نہیں کیا تھا, مونس بیٹا تو مجھے اب ملا ہے جس نے اتنی کمائی کر کے دی ہے. تو لاہور کا ماسٹر پلان ہو جس میں کئی 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے بٹورے گئے. پیپر سکیمز میں نے پہلے نہیں سنی تھیں. عمران خان صاحب نے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا, اسی کے سیکرٹری کے منہ سے یہ بات سنی کہ پیپر سکیمز بھی ہوتی ہیں جو ترقیاتی منصوبے اصل میں نہیں بنتے, سڑک کا صرف نام کاغذ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پیسے سرکار سے لیے جاتے ہیں, کچھ کانٹریکٹر کو دیے جاتے ہیں, کچھ اپنی جیب میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ پنجاب کا سیاہ ترین دور تھا جب کمیشن بھی 10 سے 15, 15 سے 20, 20 سے 25 اور 40% تک کمیشن سکیموں کے اندر لیا گیا پیپر سکیمز کے تحت. اب پیپر سکیمز اپنی جگہ پہ, لاہور کا ماسٹر پلان اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ساتھ جو غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ جو پیسے ویلفیئر میں جاتے ہیں, عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ تمام پیسے بھی پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ گجرات میں لگا رہی تھی. گجرات ہمارا شہر ہے, ہمیں بڑا پیارا ہے, مگر کئی 100 ارب روپے وہاں لگا دینا. اب یہ 2 طرح کی کرپشن ہو رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ لاہور کے ماسٹر پلان میں, جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ہی کالعدم قرار دیا, اس کو ختم کیا, جس میں لاہور کا جو ایریا ہے اس میں گرین ایریا زیادہ دکھانے کے لیے شیخو پورہ کے ایریے کو ایڈ کر دیا گیا تاکہ براؤن ایریا اس کے تناسب سے بڑھایا جائے. اگر لاہور میں فرض کریں 20% گرین ایریا ہے تو شیخو پورے کا ایریا ایڈ کر کے لاہور کے گرین ایریے کو 30% کر دیا گیا تاکہ براؤن ایریا بڑھا دیا جائے جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی تھیں. اب اس میں جن لوگوں کی ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں, جنہوں نے این او سی نہیں لیے تھے, جنہوں نے منظوریاں نہیں لی تھیں, ان سے کروڑوں روپیہ لیا گیا کہ آپ پیسے لے کے آئیں اور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل کروا لیں. لیگل سے بہت سے ہاؤسنگ مافیا سے پیسے لیے گئے کہ ہم آپ کو گرین ایریا براؤن کر کے دیتے ہیں, جدھر کنسٹرکشن کی اجازت ہوگی آپ وہ کر لیں. اب یہ لاہور کا ماسٹر پلان ہے جس میں نیب یہ کہہ رہا ہے کہ اجلت میں بنایا گیا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے, کیونکہ گرین ایریا آپ کے میرے بچوں نے ان فضاؤں میں سانس لینا ہوتا ہے, تو گرین ایریا 1% کسی بھی شہر کی وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا نوٹس جو ہے قانون کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو ختم کر کے فوری طور پہ کروا دیا گیا. ایل ڈی اے کی بورڈ کی میٹنگ اجرت میں کروائی گئی, جلدی کروائی گئی, کیونکہ کئی 100 ارب روپیہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نے لینا تھا. اب جب وہ پیسہ بٹور لیا گیا تو صاحبزادے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پرویز لائی ان پین مونس ان اسپین. بزرگی کی اس حالت میں اپنے والد کو تنے تنا چھوڑ کے جو بیٹا باہر عیاشی کر رہا ہو, لندن کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کر رہا ہو, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو, جس کا روزانہ کا خرچہ کئی ہزار پاؤنڈ کا ہو, اس پہ کیا کہنا کہ جب باپ وزیر اعلیٰ تھا
تو مکمل عیاشی یہاں پہ تھی. جیسے ہی باپ پر مشکل آئی بھاگ دوڑے باہر کے ملک. تو یہ جو پرویز الہی صاحب پہ کیسز ہیں یہ کسی نے بنائے نہیں ہیں, یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے, یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جو ان کے سامنے آئے ہیں. اس پر افسوس یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جب وہ تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہیں, جسمانی ریمانڈ پر ہیں, ان کو بلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح آپ جاتے ہیں نا چوکوں میں, وہ پرندے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسے دو پرندے آزاد کروا لو. یہ تو مجھے اس طرح کا کوئی کرتب لگتا ہے. کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی ملزم کے لیے کہا جائے اس کو گھر چھوڑ کے آؤ اور توڑ چھوڑ کے آؤ اور انشور کرو یہ گھر پہنچ جائے. بھئی اس کی کرپشن کا حساب کس نے لینا ہے اس سے؟ اور آج تاریخ میں پہلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی جورسڈکشن میں چلیں کر سکتے ہیں, قانونی طور پہ مان بھی لے کر سکتے ہیں, مگر اس کی امپلیکیشنز ہیں. کل کو پشاور ہائی کورٹ کراچی کے آئی جی کو بلا لے گی اور سندھ ہائی کورٹ کے پی کے آئی جی کو بلا لے گی. آج آپ نے اسلام آباد کے آئی جی کو نوٹس کیا؟ بھائی اسلام آباد میں ایک لیگل آرڈر کے تحت وہ نظر بند ہیں. آپ نے اٹک کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہا, آپ ہائرارکی سے ہی ہٹ گئے, آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نہیں. میں اپنے سیشن جج کو کہتا ہوں کہ وہ بازیاب کرا کے گاڑی میں بٹھا کے لائے جس طرح کسی نے اغوا کیا ہوا ہے. بھائی لاہور کے ماسٹر پلان کی اربوں روپے کی کرپشن کا حساب کس نے دینا ہے؟ پیپر سکیمز میں جو کمیشن کھایا گیا اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام پہ جو ایک مکرو دھندا کیا گیا اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ کئی 100 ارب روپے اس قوم کے کھا گئے, غضب خدا کا جو غریب عوام پہ لگنے تھے اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ آپ سیشن جج کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاڑی میں بٹھا کے لے آؤ اس کو. آپ تب کہاں تھے جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کی میت آئی تھی اور سیشن جج جو احتساب عدالت کے جج تھے انہوں نے کہا تھا میں نے جرا کرنی ہے اور 4 گھنٹے جرا کی تھی؟ آپ تب کہاں تھے جب رانا ثناء اللہ پہ منشیات ڈالی گئی تھی, بلا وجہ ڈالی گئی تھی, قید کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ آپ تب کہاں تھے جب فریال تالپور کو رات کے اندھیرے میں چاند رات پہ نیب پکڑ کے لے گئی تھی؟ آپ تب کہاں تھے جب مریم نواز شریف کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا والد کو اذیت دینے کے لیے؟ اگر تب چاہتے تو جیل کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا تھا, نہیں, وہ جیل میں والد کے سامنے گرفتار کر کے والد کو اذیت دینا مقصد تھا. آپ تب کہاں تھے جب احسن اقبال جیسا شریف آدمی نارووال سپورٹ سٹی کے کیس میں اندر تھا؟ آپ تب کہاں تھے جب آہا چیمہ کا 3 سال کا بیٹا اور 5 سال کا بیٹا بلک بلک کے سوال کرتا تھا کہ میرا والد 3 سال گھر کیوں نہیں آیا؟ 3 سال کی تو سزا ہوا کرتی ہے. آپ تب کہاں تھے جب سعد رفیق اور اس کا بھائی 1.5 سال جیل میں تھے؟ آپ تب کہاں تھے جب ہم